الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کیا آپ کا بیٹا ہے؟ بیٹھے رہے آپ بیٹھے. ہماری نامی اللہ کے ولی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ولی ہوتا ہے جو تقوی اختیار کر کے نیکی اختیار کر کے منصب ولایت پر فائز ہوتا ہے. اس کو تشریعی ولی کہتے ہیں. کون سا ولی؟ تشریعی ولی جو ہے، شرعی ولی جو ہے، جس کو آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی، اس سے جنازوں پر لوگ بیان کرتے ہیں کہ جس جنازے میں 40 افراد ان میں سے ایک بندہ ایک مومن کامل یا ولی ہوتا ہے. یہ تشریعی ولی. ایک ولی وہ ہے جو پیدائشی ولی ہوتا ہے. پیدا ہوتے ہی حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے وہ نمازیں پڑھی تھی، کوئی تقوی اختیار کیا تھا. پیدا ہوتے ہی مسجود ملائکہ ہو. ہر نبی ولی ہوتا ہے، ہر نبی ولی ہوتا ہے. اور نبی، ہر ولی نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے. یہ جو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ آیت جس دن اتری تھی، جس دن نازل ہوئی تھی، اس وقت نبی پاک کے صحابہ تھے. یہ صحابہ کے دور میں اتری تھی. تو صحابہ سے بڑا کوئی ولی انبیاء کے بعد سب سے بڑے ولی کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا جی، بدری صحابہ، غزوہ احد میں شریک، جو رسول اللہ کے غلام تھے، جنہوں نے حضور کی خدمت کی، وہ سب سے بڑے ولی ہیں امت میں. ان کے بعد آنے والا کوئی ایک بھی ولی، غوث، قطب، ابدال. حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا نا کسی بندے نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ؟ انہوں نے ایسا جواب دیا، ایسا جواب دیا، مکہ بند کر دیا، ایسا جواب دیا کہ اللہ اکبر، ایسا جواب دیا کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا، اور جب آپ جس گھوڑے پر سوار تھے اس گھوڑے کی ناک میں جو گرد پڑی، میں اس گرد کو بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل جانتا ہوں. کہاں گھوڑا، کہاں صحابی، کہاں صحابی کا گھوڑا، کہاں گھوڑے کی ناک، کہاں گھوڑے کی ناک میں گرد. جب گھوڑے کی ناک کی بیل عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے تو بتاؤ صحابی کی شان کیا ہو. الا ان اولیاء اللہ کے مصداق سب سے پہلے تو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد رسول اللہ کے صحابہ ہیں. جس طرح غوث پاک کی کرامتیں ہیں، جس طرح حضرت داتا صاحب کی کرامتیں ہیں، جس طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کرامتیں ہیں، اس طرح کی صحابہ کی کوئی کرامت مشہور ہے. صحابہ کی تو کرامت جس طرح یہ کرامتیں ہیں، ایسے دعا کی تو یہ ہو گیا، یہ دعا کی تو یہ ہو گیا، بیٹا ہو گیا، فلانا ہو گیا، کاروبار چل گیا،
بندہ مر رہا تھا، تو آپ کی بیماری دور ہو گئی ہیں؟ تو صحابہ کی کرامتیں مشہور کیوں ہوئی؟ کرامت کیا ہوتی ہے؟ فوق الفطرت چیز، عادت کے خلاف کوئی چیز ہو جائے کسی کی دعا سے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو کرامت ہوتی ہے ایمان کے اظہار کے لیے یا ایمان کو پختہ کرنے کے لیے۔ بندہ رات کو سویا، خواب دیکھا، ایسے مسجد نبوی میں داخل ہوا، سامنے قبلہ خضرہ شریف نظر آ رہا، کھڑا ہو کے صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا۔ صبح اٹھا تو بتایا یار میں رات کو مدینہ پاک گیا ہوا تھا۔ کہاں گیا ہوا تھا؟ مدینہ شریف گیا ہوا تھا۔ تو جو جس نے خواب دیکھا اس کے خواب کی وجہ سے، اس کے خواب کی وجہ سے اس کا ایمان پکا ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ اس نے کہا میں مدینہ پاک ہو گیا، دیدار مصطفیٰ مجھے حاصل ہو گیا، جو در مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی۔ صحابہ کا ایمان ایسا نہیں تھا، ان کا ایمان تو رسول اللہ کے دیدار سے اتنا پکا ہو گیا کہ ان جیسا ایمان تو کسی کا ہو سکتا نہیں۔ ایسے میرے آقا نے فرمایا کہ تو بہت پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور میرا صحابی ایک مٹھ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تمہارا بہت پہاڑ کے برابر سونا صحابی کے ایک مٹھ جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے صحابی کا ایک عمل، ایک سجدہ غیر صحابی کے ہزاروں سجدے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایک مٹھ جو کتنے کی آتی ہے؟ سونے کا صاحب توڑا کتنے کا ہے؟ اور احد پہاڑ کے برابر سونا کتنا ہوگا؟ جب احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ صحابی کے مٹھ جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو غیر صحابی کی عبادت اور غیر صحابی کا سجدہ اور غیر صحابی کی تلاوت صحابی کی تلاوت کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ اس لیے جو سب سے پہلے ولی ہے وہ نبی پاک کے صحابہ ہے، اور ان کو کرامتوں کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے دیدار مصطفیٰ کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایمان ایسا مضبوط ہو گیا، ایسا مضبوط ہو۔ معجزات دیکھے انہوں نے، قرآن کی معجزات اور بھی رسول اللہ کے معجزات دیکھے، لیکن ایسے خوش نصیب صحابہ بھی جنہیں کسی معجزے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق ہے، کوئی معجزہ نہیں، بغیر کسی معجزے کے رسول اللہ پر ایمان لائے، ان کو جانتے تھے، دل سے دیکھا تھا۔ اور ان خوش نصیب اولیاء میں اس بر صغیر، خطہ بر صغیر کے ایک ولی کامل جس کا نام علی بن عثمان حجویری ہے، جن کے اس سے پاک آج دوسرا دن ہے، کل تیسرا دن شروع ہو جائے گا، 3 دن روز رہتا ہے۔ ان کا کمال کیا ہے؟ 8 سال، کتنے؟ 8 سال اپنے مرشد کی خدمت کی۔ کہتے ہیں کہ وضو کرا رہا تھا لوٹے سے، خود لکھا لوٹے سے وضو کرا رہا تھا، میرے دل میں بات آئی کہ ہم جب آزاد پیدا ہو گئے تو ان پیروں فقیروں کی خدمت میں ایسے ہی لگے رہتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ دل میں بات آئی، کہی نہیں زبان سے۔ لوٹے سے وضو کرا رہا تھا، کہتے ہیں آزاد پیدا ہو گئے تو ہم ان کی غلامی کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ مرشد نے کہا کاکا برخوردار میرے عزیز، جو تیرے دل میں بات آئی ہے، اللہ جب کسی کو کسی تخت و تاج سے سرفراز کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی بندے کی، اپنے بندے کی خدمت پر لگا دیتا ہے۔